آج ہم موجود ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات میں، جہاں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی صاحب۔ بشیر صدیقی صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، محکمہ انسداد تجاوزات میں کب سے تعینات؟ تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں پر۔ اب تک سب سے بڑا آپریشن کون سا کیا؟ دیکھیں، آپریشن تو کراچی کے اندر میں نے پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑے آپریشنس کیے ہیں، ان میں مارکیٹس ہیں جو ہماری کراچی میٹروپول کارپوریشن کی، میں تقریباً 3,500 شاپس جو ہے وہ مسمار کیے۔ اس کے بعد 56 کلومیٹر کا ایریا ہے جس میں گجر نالہ، اورنگی نالہ اور محمود آباد نالہ، اس میں بھی تمام تجاوزات کو مسمار کیا۔ 350 ایکڑ جو ہے زمینیں ہماری جو گٹر باغیچہ جس میں وہاں واگزار کرے، بالکل سیم اسی طریقے سے ہل پارک ہے اور کڈنی ہل پارک، بے تحاشا جو ہے ہزاروں ایکڑ جگہ جو سرکاری جگہ ہے وہ واگزار کرائیں گے۔ مگر یہ اولڈ سٹی ایریا کراچی کا معاشی ہب ہے، بالکل ایسے ہی، وہاں کے بڑے بڑے بازار آج بھی تجاوزات کے گھیرے میں۔ دیکھیے، ہوا یہ ہے کہ اس کراچی شہر میں جب آبادی 30 لاکھ 40-50 لاکھ کی آبادی تھی، تو اگر آپ اولڈ سٹی ایریا میں دیکھیں، تمام بڑی مارکیٹیں کراچی کی جتنی بھی ہول سیلر مارکیٹ ہے آپ کو جو ہے اولڈ سٹی ایریا میں ملے گی۔ اس اولڈ سٹی ایریا کے اندر آپ کو تمام مارکیٹوں میں کسی میں بھی جو ہے آپ کو پارکنگ نہیں ملے گی، کیونکہ اس وقت یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ جو پارکنگ ہوگی وہ ہوگی، کیونکہ آبادی کم تھی۔ آج اس شہر کراچی کی آبادی 3-3.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ اب وہ جو مارکیٹیں ہیں وہ چھوٹی پڑ رہی ہیں، دکانوں کے سامنے جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی ہو رہی ہیں، پارکنگ شروع ہو گئی ہے، تو پوری روڈ بلاک ہو رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں 40-50 سال کا بگاڑ ہے۔ اس میں پلان یہی کیا گیا تھا کہ جیسے چیف جسٹس صاحب کے جو آرڈر تھے جسٹس گلزار صاحب کے، کہ انہوں نے جو ہے یہ روڈ، فٹ پاتھ اور گراؤنڈ اور پارک، اس پہ جو دکانیں بنائی گئی تھیں وہ مسمار کی گئی ہیں، جس پہ کچھ فرق آیا ہے۔ اولڈ سٹی ایریا میں آپ دیکھو گے ہماری KMC بلڈنگ کے سامنے لونڈا بازار تھا جو مکمل طور پہ نالے کے اوپر تھا، اس کو توڑا۔ گارڈن کے اندر 450 دکانیں تھیں جو اس کے چاروں اطراف کے اندر، وہ مسمار کی۔ اسی طرح اولڈ سٹی ایریا میں آپ دیکھ جھوڑیہ بازار کے ایریا میں ہم نے جو وہاں پر تقریباً 275 دکانیں مسمار کی ہیں۔ بالکل سیم اسی طرح امپریس مارکیٹ کی تقریباً 1200-1500 دکانیں مسمار کی ہیں، اور دوپٹہ گلی جامع قلعت پہ، پھر فریم مارکیٹ، اس طرح بے تحاشا مارکیٹیں جو فٹ پاتھ اور نالوں کے اوپر تھی ہم نے ساری مسمار کی ہے۔ لیکن میں نے آپ سے جس طرح عرض کیا کہ اولڈ سٹی ایریا جو ہے وہ بہت 40-50 سال کا ایریا تھا، اور جب آبادی تھی، جب سے یہ معاملہ چلے، ان کو لیز ان کے پاس ہے، اور سڑکیں گلیاں چھوٹی ہیں، پارکنگ کی وجہ سے اب جو ہے وہاں پر رش بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ایک عوامی تاثر یہ بھی ہے کہ محکمہ تجاوزات کے افسران اور اہلکار ہی تجاوزات قائم کروانے میں ملوث ہیں۔ جی ہاں، بالکل، یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال آتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ کراچی میٹروپول کارپوریشن کے پاس کراچی کی 29% جو ہے لینڈ کنٹرول ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال 100% آتا ہے، کیونکہ میں نے جس طرح آپ کو ذکر کیا 71% لینڈ کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس میں KPT کی زمین ہے، ریلوے کی زمین ہے، KDA کی زمین ہے، لائنز ایریا پروجیکٹس ہے اس کی زمین ہے، واٹر بورڈ کی زمین ہے، ریونیو کی زمین ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کی زمین ہے، اور دیگر 19 سیوک ایجنسیاں اس شہر کراچی میں ہیں جن کی یہ زمینیں ہیں۔ اگر ان کے اوپر بھی تجاوزات ہوتی ہیں تو لوگوں کے ذہن میں صرف ایک بات آتی ہے کہ کراچی میٹروپول کارپوریشن کی جو اہلکار ہے یہ یہاں سے کیوں نہیں یعنی صفائی کرتے۔ تاجر برادری کی تو یہ سوچ ہے کہ اگر محکمہ تجاوزات کو ختم کر دیا جائے تو تجاوزات ہی ختم ہو جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کے توسط سے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کی، اگر یہی کام جو ہے علاقہ پولیس کو دے دیا جائے، یہی کام جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پابند کر دیا جائے کہ کہیں پر بھی اس علاقے کے اندر تجاوزات قائم ہوگی۔ جس طرح غلام نبی میمن صاحب جو ایڈیشنل IG تھے، جب یہ پہلے تھے، انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا، باقاعدہ آرڈرز تھا کہ
کس علاقے میں اگر تجاوزات فٹ پاتھ روڈ پہ ہوگی وہاں کے ایس ایچ او کو معطل کر دیا. انہوں نے 3 سے 4 ڈی ایس پی اور 5 سے 6 ایس ایچ او معطل کیے تھے. کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ سرونٹ 9 سے 5 بجے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, 5 بجے کے بعد بھی تجاوزات بھر جاتی ہے. وہ انتظار کرتے ہیں کب یہ چھٹی کریں گے اور کب یہ نکلیں گے جائیں گے گھر پہ, اس کے بعد تجاوزات لگ جاتی ہیں. 24 آورس جو ڈیوٹی کرنے والے جو ایجنسیاں ہیں اگر وہ اس کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام رک سکتا ہے. اب تک جتنے بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوئے وہ تقریباً نمائشی ثابت ہوئے, کیونکہ آپ آپریشن کر کے جاتے ہیں تو دوسرے دن نہیں 2 گھنٹے کے بعد ہی وہ تجاوزات واپس آ جاتی ہیں. میں آپ کی اس بات کو جو ہے وہ سیکنڈ کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس آپ پہلے اس پہ کرائٹیریا بنا لیں کہ تجاوزات کتنی قسم کی تجاوزات جو ہے وہ سڑکیں تجاوزات سے بھری ہوئی ہیں, ٹریفک اسی طریقے سے پھنس رہا ہے. میں بھائی آپ کو سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ تجاوزات 3 قسم کی ہیں کراچی شہر کے اندر. ایک وہ تجاوزات ہیں جو ہارڈ قسم کی بلڈنگز بن گئی ہیں, نالوں پہ فیکٹریاں بن گئی ہیں, نالوں پہ گھر بن گئے ہیں, جو ہارڈ قسم کی تجاوزات ہیں. ایک موبائل قسم کی تجاوزات ہے جو کراچی شہر کے اندر موجود ہے, جس پہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ کراچی شہر میں اس تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. یہ جو موبائل قسم کی تجاوزات ہیں یہ آپ کو پورے کراچی شہر میں ہر مارکیٹوں پہ ہر روڈ پہ نظر آئے گی. ہم ڈیلی آپریشن کرتے ہیں, صرف فرق اتنا ہے کہ ہمارے پاس جو اختیارات ہیں کہ آپ نے اس کو پکڑنا ہے, پکڑ کے آپ نے اپنے اسٹور میں اس کا سامان نہیں, صرف اس کی جو ریڈی ہے وہ جمع کر دیں گے, اور آفٹر 15 یا 20 ڈیز بعد آپ نے اس کی وہ ریڈی واپس کر دی ہے 300 اور 500 روپے جرمانہ کر کے. اس میں قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے, اور جیسے ابھی سندھ گورنمنٹ نے اینٹی انکروچمنٹ فورس کو جو ہے ابھی اختیارات دیے ہیں کہ وہ ان کو جیل بھیج سکیں. دیکھیں اگر کہیں مارکیٹ میں 100 ٹھیلے والے لگیں, اس میں سے ہم 10 افراد کو پکڑ کے جیل کسٹڈی کرا دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. لوگ کبھی بھی کوشش نہیں کریں گے کہ بھائی اس کی سزا ہے. ان کو پتہ ہے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کارروائی کرتا ہے اور 15 دن بعد ہم چلان دے کر اپنے ٹھیلے پتھارے واپس لے جاتے ہیں. تو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ اس پہ ہونا چاہیے, اختیارات ہونے چاہیے فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے کہ فوری طور پہ پکڑیں ان کو اور ان کو سزا دے فوری طور پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کراچی شہر میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی. ہارڈ قسم کی جتنی بھی انکروچمنٹ ہے الحمدللہ آپ دیکھیں گے کراچی کا جو انفراسٹرکچر خوبصورت بننے جا رہا ہے. ہم نے 56 کلومیٹر کا رقبہ جو ہے وہ گجر نالہ, اورنگی نالہ اور محمود آباد نالے کو جو ہے وہ مکمل صفایا کروایا ہے وہاں پر, اور آج تک ہم وہاں پر اس کی انسپیکشن کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر جو بھی 2 فٹ بھی آگے بڑھ رہا ہے ہم اس کو پھر دوبارہ ریموو کر رہے ہیں. گزشتہ روز انکروچمنٹ کے ایک آفیسر انسپیکٹر محمد علی شہید ہوئے, کیا پس منظر ہے اس سے؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی ہمارے 2 ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے آن دی اسپاٹ, مطلب ڈیورنگ دا آپریشن کے دوران ان کو ڈائریکٹ گولیاں مار کے شہید کیا گیا. کئی میرے انسپیکٹر, سب انسپیکٹر, چوکیدار وہ جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں, ان کو وہ لگی ہے, اور لیکن وہ آن دی اسپاٹ. لیکن اب تو آفس میں گھس کے مارا. جی ہاں, یہ فرسٹ ٹائم پر ایسا ہوا ہے کہ اس انسپیکٹر کو جو ہے آفس میں گھس کر اور باقاعدہ طور کے اوپر ایک پلان کر کے اس کے پیچھا کر کے جو ہے اس کو گولیاں ماری ہیں اور اس کو شہید کیا گیا. یہ میں کیونکہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے میں اس کے گہرائی میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ جب یہ پولیس اپنی انویسٹیگیشن پوری کر لے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قبضہ مافیا اور جو لوگ اس کراچی شہر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں دھمکانا چاہتے ہیں, وہ اس طریقے سے, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا عزم جو ہے وہ ابھی تک یہ ہے کہ یہ تو ایک ہمارا انسپیکٹر شہید ہے, میری پوری ٹیم روزانہ کی بنا پہ آج بھی ہمارے آپریشن کراچی میں شروع ہو گئے ہیں. ایک دن کے لیے ضرور آپریشن ہمارا رکا, اور جس دن اس کا نماز جنازہ ہم اٹھا رہے تھے اس دن آدھا اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کے نماز جنازہ میں تھا اور آدھا اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کراچی میں مختلف جگہوں پہ آپریشن کر رہا تھا. ہم ان قبضہ مافیا کے رکیں گے نہیں, یہ چاہے تمام کے تمام آفیسر سے لے کے ہمارے کوئی بھی انسپیکٹر تک کو کوئی شہید کر دیں, کراچی سے تجاوزات کا خاتمہ کر کے انشاءاللہ دم لیں گے. سب تک کافی افسران اور اہلکار شہید ہوئے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. گزشتہ روز محمد علی بھی شہید ہوئے, تو ان شہید کی فیملیوں کے لیے آپ محکمے نے کیا کی؟
جی دیکھیں جو اس سے پہلے جو شہید ہوئے تو پہلے تو ہم نے ان کا کیس باقاعدہ اس ڈپارٹمنٹ نے خود لڑا اور ایک مجرم کو پھانسی کی سزا دلوائی ہے اس میں، اور اس ڈپٹی ڈائریکٹر کے بیٹے کو اس ڈپارٹمنٹ میں کے اندر نوکری بھی دلوائی ہے، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں وہ الحمدللہ ہم نے کوشش کر کے اس کو دلائی ہے، اور ہماری جو کوشش یہ ہوگی سیم اسی طریقے سے جو بھی بینیفٹ ہو سکے گا، جو گورنمنٹ بینیفٹ دیتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ ضرور جو ہے ہم اس شہید کو بھی دلائیں گے۔ ایک آخری سوال، انکروچمنٹ کراچی میں جو آپریشن کر رہی ہے عدالتی احکامات پہ کر رہی ہے، بالکل ایسا۔ اگر عدالتی احکامات نہ ہوتے انکروچمنٹ کرنے کے تو کیا ہوتا؟ دیکھیں اگر اس سے پہلے عدالتی احکامات نہ تھے تو کراچی شہر تجاوزات سے بھرا ہوا تھا۔ ہم آپ کو نوٹس دیکھیں جس جگہ کارروائیاں تو نہیں ہوتی، نہیں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کارروائیاں کس طرح ہوتی ہیں۔ اگر ہم کارروائی کرنے جاتے تھے تو وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ فیملی، جہاں پہ موکس بنا لیں، مدرسے بنا لیں، تو وہ علاقے کے مکین پھر جو ہے وہ اشتعال انگیزی ہوتی تھی۔ پھر دوسری بات یہ تھی، ہم طریقہ کار یہ تھا کہ ہم ان کو جیسے ہی 3 دن کا نوٹس دیتے تھے خالی کرنے کا تو کورٹ کا اسٹے آ جاتا تھا۔ جب کورٹ کا اسٹے آ جاتا تھا تو ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے تھے۔ یعنی کہ میں آپ کو سے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو مافیاز ہے یہ بڑے ایک منظم طریقے سے جو ہے ہمارے کام کو رکواتی تھی، لیکن جب سے سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے انہوں نے تمام اسٹے ختم کیے۔ آپ نے دیکھا کراچی شہر میں بڑی بڑی کاروائیاں، اربوں روپے کی زمین، ہل پارک میں باقاعدہ آپ دیکھیں گے تو کروڑوں نہیں اربوں روپے کے بنگلے بنے ہوئے تھے، ہم نے وہ سب مسمار کیے۔ بالکل اسی طرح کڈنی ہل پارک میں اربوں روپے کے بنگلے بنے ہوئے تھے، ان سب پہ کورٹ کے اسٹے تھا، جس کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ختم کیا تو ہمارے ہاتھ کھلے تو ہم نے کاروائیاں شروع کر دیں۔ اس سے پہلے جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم جہاں بھی کارروائی کرنے جاتے تھے ہم ناکام لوٹتے تھے، اور کیونکہ کورٹ کے آرڈر سب نے ماننا ہے۔ لیکن اب جب کہ ہائر کورٹ سے لے کے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو کورٹ ہے اس نے جب ہمارے ہاتھ کھلے کیے ہیں کہ اور اس نے آرڈر ہی ایسے کر دیے کہ کسی بھی سرکاری جگہ پہ کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی، روڈ، فٹ پاتھ، نالوں پہ اور پارک پہ، گراؤنڈ پہ، الحمدللہ ہماری کارروائیاں جاری ہیں اور ہم کر رہے ہیں، اور اس پہ جو بھی اسٹے آتا ہے ہم اس اسٹے کو بھی پر بھی کارروائی کرتے ہیں۔ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ شہر کراچی کو تجاوزات سے پاک کر سکیں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ امید ہے، اور ہماری جو ہے کارروائیاں جاری ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ کراچی شہر مکمل طور پہ تجاوزات سے مکمل خاتمہ ہوگا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، میں بتا رہا ہوں۔ لوگوں میں اویئرنیس آتی جا رہی ہے، یہ شہر کراچی ہے، یہاں پر لوگوں کے ذہن بنے ہوئے تھے۔ اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کچھ ہمارے بھی مطلب لوگوں کے اب ذہن چینج ہو رہے ہیں، اویئرنیس آ رہی ہے۔ تمام کراچی کے فلاحی ادارے جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ریڑیاں دیتے ہیں اور اس پہ فروٹ ڈال کے دیتے ہیں تاکہ روزگار اس کو مل سکے۔ وہ ہزاروں آدمی کہاں جائیں گے؟ وہ روڈوں اور فٹ پاتھ پہ ہی آئیں گے۔ کون سا ایسا ادارہ ہے جو فلاحی ادارہ ہے جو ان کو ریڑیاں وغیرہ نہیں دیتا؟ اب آپ بے روزگار ہیں، آپ کو باقاعدہ طور پہ یہی کراچی کی عوام ان فلاحی اداروں کو پیسے دیتے، 15,000 روپے دیں ایک آدمی کو۔ ان کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے ان فلاحی اداروں کی کہ بھائی ایک بے روزگار آدمی کو روزگار فراہم کرے اور ان کی بیوی بچوں کو جو ہے وہ فاقوں سے بچائے۔ طریقہ کار فوری طور پہ روزگار کا، 15,000 کی گاڑی ہے، ریڈی ہے 10,000 روپے کی، 5,000 کا فروٹ، اس نے روڈ پہ آنا ہے اور اس کو روزگار مل گیا۔ کراچی میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ روزگار کی تلاش میں آتے ہیں، اور سب سے سستا اور فوری طور پر ان کو جو روزگار ملتا ہے یہ موبائل قسم کی جتنی بھی ٹھیلے پتھاریں، یہ ان کا روزگار ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اب لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس آنی شروع ہوئی کہ نہیں، انہی کی وجہ سے جو ہے وہ کراچی میں تجاوزات کا اضافہ ہوتا ہے، اور اب چینج آ رہا ہے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جب عوام میں یہ اویئرنیس آ جائے گی تو پھر یہ تجاوزات جو ہے وہ خود نہیں رکے گی۔ آپ نے دیکھا اور جانا کہ بشیر صدیقی صاحب اپنے کام کے سلسلے میں کتنے پرعزم ہیں۔ کیمرہ مین ثاقب علی، C110 نیوز کریٹو ٹیم کے ساتھ افضال خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ C110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔